القحاظہ کے کارپوریٹر جناب بہار صاحب کارپوریٹر اور نمائندہ کارپوریٹر جناب حفیظ پٹیل صاحب، سبینہ فرزانہ ایجوکیشنل کیمپس اویسی اسکول آف ایکسلنس رفیق الباغ کے پرنسپل صاحبہ اور دوسرے اویسی اسکول آف ایکسلنس سے آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی سارے پرنسپلز، اساتذہ اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کی جو تقریب ہے اس تقریب میں ہم سبینہ فرزانہ ایجوکیشنل کیمپس میں جو ہنر کی تربیت ہم نے دی، جو 6 ماہ کا کورس کا اہتمام کیا تھا اور اس 6 ماہ کی تربیت کی تکمیل پر سرٹیفکیٹس کی تقسیم آج عمل میں آئے گی، جس میں ٹیلرنگ کا ہمارا فرسٹ بیچ تھا، جس میں 50 خواتین کو ہم نے ٹرین کیا۔ ان 50 خواتین کو ہم نہ صرف سرٹیفکیٹس دیں گے بلکہ سرٹیفکیٹس کے ساتھ سلائی مشین بھی ہم ان کو دیں گے، اور ایک دوسرا بیچ بھی جو 47 خواتین پر مشتمل تھا، اس نے بھی اپنے 6 ماہ کی تربیت کو مکمل کیا، تو ان میں بھی سوئنگ مشینز کی تقسیم ہوگی سرٹیفکیٹس کے ساتھ۔ اور پھر مہندی ڈیزائننگ میں 34 بچیوں نے تربیت کو مکمل کیا فرسٹ بیچ میں، اور دوسرے بیچ میں بھی 34 خواتین نے مہندی ڈیزائننگ کی تربیت کی تعلیم کو مکمل کیا، تو جملہ 68 خواتین ہیں، ان میں بھی ہم سرٹیفکیٹس دیں گے مہندی کے۔ اور فیشن ڈیزائننگ کا پہلا بیچ 15 خواتین کا، دوسرا بیچ 10 خواتین کا، جملہ 25 خواتین نے فیشن ڈیزائننگ کی تربیت کو حاصل کیا۔ اور بیوٹیشن کے پہلے بیچ میں 45 خواتین کے کورس کی تربیت بھی انہوں نے مکمل کیا، اور پھر دوسرا بیچ وہ بھی 45 خواتین پر مشتمل، انہوں نے بھی اپنی بیوٹیشن کی تربیت کو حاصل کیا، تو جملہ 90 بیوٹیشن کے فرسٹ اور سیکنڈ بیچ کی خواتین، جن کو نہ صرف سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے بلکہ سرٹیفکیٹس کے ساتھ ساتھ بیوٹیشن کا ایک کٹ بھی دیا جائے گا۔ تو جملہ آج ٹیلرنگ، مہندی، فیشن ڈیزائننگ اور بیوٹیشن کے جو خواتین نے تربیت کو مکمل کیا، ان کی تعداد 280 ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنت و دعائیں، مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں کی جدوجہد، محنت و دعائیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کے
کارپوریٹرز کی محنت و کوشش کا نتیجہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ایک بہت بڑا کام لے رہا ہے، اور یہ کام کوئی معمولی کام نہیں۔ یہ کام نونہالوں کے مستقبل کو روشن کرنے کا، نونہالوں کے مستقبل کو نہ صرف روشن کرنے کا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری پردہ نشین خواتین کو ہنر کے تربیت کے ذریعے ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش ہی صحیح جو ہم کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں۔ میں ہرگز و قطعی یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ ہماری کوششیں کامیاب ہیں یا ہمارے تعلیم کے اس مشن میں ہم 100% کامیاب ہیں، یا ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کوئی خامیاں نہیں ہیں۔ میں ہرگز و قطعی اس بات کو نہیں مانتا۔ خامیوں سے بھرے، ناکامیوں سے بھرے ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش ہم جو آج کر رہے ہیں اور جو پودا ہم آج لگا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آنے والے کل میں یہ پودا ضرور ایک پھل دینے والا درخت بنے گا، اور اس درخت کے پھل کو بے شمار نونہال کھائیں گے اور خواتین بھی اس پھل سے استفادہ اٹھائیں گے اور اپنی زندگی کے اندھیروں کو ایک نئے اجالوں میں تبدیل کریں گے۔ ایک عوامی نمائندے کی ذمہ داری روڈ ہوتی ہے، سیوریج ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، لائٹ ہوتی ہے، سرکاری مدارس ہوتے ہیں، یا سرکاری جتنے بھی کام ہیں ان کام کو کرانا یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اکبر الدین اویسی نے ایک نئی سمت میں کام کرنے کا طے کیا تھا، منصوبہ بنایا تھا آج سے 20 برس پہلے۔ تو جب ہم نے ارادہ کیا، منصوبہ بنایا کہ ہم تعلیم کے ذریعے کام کریں گے، سرکاری کام تو ضرور کریں گے، برقی، بجلی، پانی، روڈ اور سرکاری مدارس یا دوسرے جو بھی کام ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جیب سے، اپنی محنت اور حلال کی کمائی سے زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو پیسہ آئے گا ان پیسوں سے تعلیم کے مراکز کو بنائیں گے۔ تو لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا تھا، خیخے لگائے تھے کہ یہ 25 برس کا بچہ کہہ رہا ہے کہ اسکول بنائے گا، نونہالوں کے انگلیوں میں قلم کو تھمائے گا، ان کے کھانوں پہ بستے کا بوجھ ڈالے گا۔ تو اخبار سیاہ ہوئے، اخبارات کی سرخیاں لگیں اور مذاق اڑایا گیا تھا میرا۔ نہ صرف مذاق اڑایا گیا بلکہ روزانہ میرے کارٹون بنا کے اخبار میں شائع کیے جاتے تھے، اور مجھے کئی نام دیے گئے کہ اسکول بنانے کی بات کر رہا ہے، قلم تھمانے کی بات کر رہا ہے، غربت سے لڑنے کی بات کر رہا ہے، جہالت کے خاتمے کی بات کر رہا ہے۔ جو کام 50 برس میں نہیں ہوا، یہ نوجوان کرنے کی بات کہہ رہا ہے۔ اداریے لکھے گئے، لیکن اکبر الدین اویسی کو اس کے ارادے، اس کے منصوبے اور اس کے عزم میں
کوئی بھی کبھی نہیں آئی اور میرا ارادہ مضبوط ہوتا گیا. ان کارٹونوں کو دیکھ کر میرے عزائم مضبوط ہوتے گئے. وہ تنقید کے اداروں کو پڑھ کر، وہ اخبار کے سرخیوں کو دیکھ کر میں اور مضبوط ہوتا گیا اور اپنے کام کی بنیاد کو آج سے 20 برس پہلے نشیمن نگر کے اسکول کے ذریعے آغاز کیا. اور آج اس نشیمن نگر کے اسکول میں 15,000 بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. نشیمن نگر کے اکبر اویسی ایجوکیشنل کیمپس میں 15,000 بچے ہیں. بلکہ مجھے فخر کے ساتھ یہ میں آج کہتا ہوں اور فخر محسوس ہوتا ہے کہ ارادہ تھا تو ایک اسکول کا، لیکن آج قریب 10 اسکول ہمارے چل رہے ہیں. اور سارے اسکولز میں نشیمن نگر کا اسکول، اس کے بعد میں کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس ریاست نگر میں، پھر اس کے بعد نور الدین اویسی ایجوکیشنل کیمپس حافظ بابا نگر میں، پھر اس کے بعد یہ سبینہ فرزانہ ایجوکیشنل کیمپس نرکی طلباغ میں، پھر اس کے بعد اور ایک ہمارا ایجوکیشنل کیمپس حبیب ملت ایجوکیشنل کیمپس جو سلالہ میں ہے، اور پھر کنیز فاطمہ KG ٹو ایجوکیشنل کیمپس KG ٹو PG بلہ پورے میں، پھر اور ایک ہمارا اسکول ایجوکیشنل کیمپس ہمارا نجم النساء ایجوکیشنل کیمپس حافظ بابا نگر عمر کالونی میں، اور ایک ہمارا ایجوکیشنل کیمپس سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس امبر پیٹ میں، پھر اور ایک ہمارا کیمپس ہے فخر ملت کیریئر فار ایجوکیشن کیریئر گائیڈنس اینڈ مغل پورے میں، وہاں پر ایک سینٹر. اور الحمدللہ آئندہ 15 دن کے اندر تالاب میر جملہ میں سالار ملت KG ٹو PG ایجوکیشنل کیمپس کا بھی آغاز ہونے والا ہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، اور جو لوگ دل سے ہم سے محبت کرتے ہیں ان کو مسرت بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، اسکولز میں 15,000 بچوں کو مفت تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا. 15,000 اندازہ لگاؤ کہ کتنا بڑا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ جیسے گنہگار سے لے لیا. میں اگر یہ ساری تفصیلات بتا رہا ہوں تو اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اگر نیت میں سچائی ہے اور اخلاص ہے، خلوص ہے، تو اللہ غیب سے انتظام کرتا ہے تمہاری نیتوں کو پورا کرنے کے لیے. اور یہ عمارت اسی نیک نیتی کی نشانی ہے. ہم نے کبھی اپنے خواب میں گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ اتنا بڑا کام لے گا، کہ اتنے اسکول، ہمارے 2 جونیئر کالجز بھی ہیں، جو بلہ گڑے میں ایک جونیئر کالج ہے اور کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس ریاست نگر میں بھی جونیئر کالج ہے. اور آئندہ سال اور 2 جونیئر کالجز کا آغاز ہو رہا ہے، مغل پورہ فخر ملت کیمپس میں، اور پھر سالار ملت کیمپس تالاب میر جملہ میں. انشاءاللہ آئندہ سال 2 ڈگری کالجز فاطمہ اویسی KG ٹو PG کیمپس میں بھی آغاز ہوگا، اور سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس میں بھی اس کا آغاز ہوگا. 15,000 بچے فری تعلیم اسکولوں میں، اور پھر
SSC میں 1100 بچوں کو ہم ٹیوشن دے رہے ہیں, فری ٹیوشن, بغیر پیسوں کے, فری ٹیوشن. پھر انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی بھی ہم ٹیوشن دے رہے ہیں. انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی ٹیوشن, فری ٹیوشن. 1860 بچوں کو انٹرمیڈیٹ کی فری ٹیوشن ہم دے رہے ہیں. نیٹ کا انٹرنس انجینئرنگ ڈاکٹری میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو امتحان ہوتا ہے, اس امتحان نیٹ کی لانگ ٹرم اور پھر اب شارٹ ٹرم کا بھی ہم آغاز کریں گے. لانگ ٹرم میں 900 بچوں کو ہم فری نیٹ کی ایگزام کے پریپریشن کی تربیت اور تعلیم کا انتظام کریں گے. MSET میں 306 بچوں کو فری MSET کی ہم تعلیم دے رہے ہیں. انجینئرنگ کی ٹیوشن 100 بچوں کو. MBA کے کچھ سبجیکٹس ہیں اس میں بچے ناکام ہیں تو اس میں 100 بچوں کو. اکاؤنٹنگ اور GST اس میں 100 بچے, تو جملہ 4467 بچوں کو فری یہ کوچنگ دی جا رہی ہے, ٹیوشن دی جا رہی ہے. تو اسی سے اگر آپ دیکھیں تو 20,000 تو یہاں ہو گئے, اور پھر تعلیم کے ذریعے زندگی میں ایک نئے اجالوں کو لانے کی ایک کوشش ہم کر رہے ہیں. بے شک اس کوشش میں بہت سی کمزوریاں ہیں, بہت سی خامیاں ہیں, بہت کچھ ہے جو ہم کو سیکھنا ہے, لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ دیکھنے والے ضرور ہماری خامیوں کو دیکھتے ہیں, ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہیں, لیکن افسوس کہ یہ لوگ ہماری نیت کو نہیں دیکھتے. ہماری کمزوری کے پیچھے بھی نیک نیتی ہے, ہماری خامیوں کے پیچھے بھی نیک نیتی ہے, ہماری ساری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کے پیچھے نیت ہے تو وہ نیک ہے. دنیا کو اس نیت کو دیکھنا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, سورے پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز کی ادائیگی میں بھی کچھ غلطی ہو جائے, قرآن کی تلاوت میں بھی کچھ غلطی اور کچھ خامی رہ جائے, سوروں کو پڑھنے میں بھی کچھ کمزوری رہ جائے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نماز کی غلطی کو بھی معاف کرتا ہے اور اس قرآن کے تلاوت کے خامیوں کو بھی معاف کرتا ہے, کیونکہ نیت صحیح رہتی ہے تو اللہ غلطیوں کو اللہ معاف کرتا ہے اور اجر دیتا ہے. لیکن ہمارے ہی صفوں میں بیٹھے بعض لوگوں کی کوشش کیا رہتی ہے کہ بس غلطیوں کو ڈھونڈو. اب میں بیان کر رہا ہوں, آپ سے مخاطب ہوں, تو ایسے شرپسند عناصر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے کہ اکبر اویسی کیا بول رہا ہے, اس میں کیا غلطی ہے اس کو نکالو. ارے میرے غلطیوں کو ڈھونڈنے والوں ڈھونڈتے رہو. غلطیوں کا پہاڑ کا نام اکبر الدین اویسی ہے, گناہوں کے پہاڑ کا نام اکبر الدین اویسی ہے. مجھے پرواہ نہیں تمہارے ڈھونڈنے کا, مجھے کوئی گلا نہیں تمہارے میرے خامیوں کی نشاندہی پر. مجھے اگر گلا ہے تو یہی ہے کہ کم از کم ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کی قدر کرو, اس کام کی قدر کرو, اس کام کو کرنے کی کوشش کرو. ارے آج یہ کام جو ہو رہا ہے, ارے اس کام کو کرنے کے لیے میں نے اپنے خواہشات کا خلاف ہوتا. اس کام کو کرنے کے لیے میں نے اپنی اولاد کی فرمائشوں کو مسترد کیا ہے. اس کام کو کرنے کے لیے میں نے اپنے بیوی کی خوشیوں کا گلا گھونٹا ہے. میں نے اپنے نفس کی خوشی کے لیے بھی جو کام کرنا چاہتا تھا میں نے اس کو نہیں کیا, لیکن ان عمارتوں کو
کھڑے کرنے کا کام. بے شک یہ اسکول کے تعلیم میں کچھ کمزوری ہوگی، کچھ خامی ہوگی، کچھ کوتاہیاں ہوگی، کچھ غلطیاں ہوگی ہے، لیکن ان عمارتوں کو کھڑا کرنا میری ذمہ داری ہے. غلطیاں خامیاں وقت سے دور ہوتی جائیں گی، کمزوریاں وقت کے ساتھ ہٹتے جائیں گی. شاید ایک مکمل اور کامیاب چلتے ہوئے مدرسے کو دیکھنے کے لیے میں زندہ نہ رہوں، لیکن میری کوشش آج جو کامیاب نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ آنے والے کل میں میری کوشش 100% کامیاب ہوگی اور تعلیم کے لیول سے ہمارے بچے یہاں سے ایسے قابل نکلیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے. جس پرانے شہر کو لوگ جہالت کا مرکز کہتے تھے، اکبر الدین اویسی نے اس پرانے شہر کو تعلیم کے مرکز میں تبدیل کر دیا. وہ لوگ جو چندرائن گٹے کو انتشار کا مرکز سمجھتے تھے، میں نے اتحاد کا مرکز بنا دیا اور علم کا مرکز بنا دیا. یہ کام ہم نے کیا. آج آپ سے میرا ایک ہی سوال ہے، بڑے ہی کرب کے ساتھ، بڑے ہی درد کے ساتھ ایک ہی آپ سے سوال ہے. اگر آپ کوئی پریشانی میں، کوئی مصیبت میں ہے یا کسی چیز کی ضرورت میں ہے، اور آپ کی پریشانی، مصیبت اور ضرورت کے وقت اگر میں یا میری جماعت آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو آپ کو شکایت ہوگی مجھ سے بھی، میری جماعت سے، کہ ہمارے وقت میں تو نہیں کھڑے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ میری ذمہ داری، میرا فرض ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑے رہوں، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ میرے اس کام میں کھانے سے کھانا ملا کر میرے ساتھ کھڑے رہیں. اگر میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا رہوں گا تو میں اللہ کے سامنے جواب دے دوں، اور میرے اس کام میں میری ہمت افزائی کے لیے، میرے جوش میں اضافے کے لیے اور میرے کام کی قدر کرنے کے لیے اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے میرے سامنے تو اللہ کے سامنے آپ بھی جواب دیں. قوموں کے مقدر کا فیصلہ، مستقبل کا فیصلہ فرد واحد سے نہیں ہوتا. قوموں کے سنہرے مستقبل کی کوشش و جدوجہد فرد واحد سے نہیں ہوتی. قوموں کا مستقبل سنورتا ہے، سچتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے تو اسی وقت جب ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر قوم کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کریں. اکبر الدین اویسی اپنی قوم، اکبر الدین اویسی اپنے بچوں کو اور اپنی ماں اور بہنوں کو مانگنے والا نہیں بنانا چاہتا ہے، دینے والا بنانا چاہتا ہے. اب فیصلہ آپ کریں کہ آپ دینے والوں کے پاس جائیں گے، دینے والا بننا چاہیں گے، یا پھر آپ منگنے والا بننا چاہتے ہیں. ارے آج ہم کو اس علم کی دولت کی اہمیت کو سمجھنا ہو. دنیا میں دولت کی کئی شکلیں ہیں، دولت کی کئی صورتیں ہیں. پیسہ ایک دولت کی شکل یا صورت ہے. زمین ہے، جائیداد ہے، ہیرے ہیں، موتی ہے، سونا ہے، چاندی ہے. دولت کی بہت سی شکلیں ہیں، لیکن یاد رکھو دنیا میں جتنی دولتیں ہیں، بانٹنے سے، مانگنے سے یا دینے سے پیسہ ختم ہو جائے گا، روپیہ ختم ہو جائے گا، سونا ختم ہو جائے گا، چاندی ختم ہو جائیں گے.
ہیرے ختم ہو جائیں گے، موتی ختم ہو جائیں گے، بانٹتے بانٹتے زمین بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اکبر الدین اویسی جو آپ کو دے رہا ہے وہ دولت علم کی ہے، وہ یہ ایسی دولت ہے کہ جتنا بھی آپ بانٹنا چاہو بانٹتے جاؤ، لیکن یہ دولت ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ دولت کبھی چکرنے والی نہیں ہے، یہ دولت ہم نے علم کی دولت ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی، بانٹنے سے ختم نہیں ہوتی، بانٹنے سے اور بڑھتی اور بڑھتی۔ خدا را اس بات کو سمجھیے، خدا را اس بات کو سمجھیے۔ ارے آج جو کام ہو رہا ہے اس کام کی قدر کرو، کتنا بڑا کام ہے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا کرے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں، ہم پہ الزام لگاتے ہیں، 15,000 بچوں کو مفت تعلیم دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ ایس ایس سی، انٹر، نیٹ، ایم سیٹ، انجینئرنگ، ایم بی اے، اکاؤنٹنگ کی فری ٹیوشن دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ 500 یتیم بچے ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا کیا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ کئی بچے ایسے ہیں جن کے والد نے ان کے والدہ کو چھوڑ دیا، ویسے قریب 700 بچے ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کیا یہ کام اچھا ہے یا برا ہے؟ کووڈ کے وقت 12 کروڑ کے ذریعے اناجوں کو ہم نے تقسیم کیا، عزت دار لوگوں کے گھروں پر دستک دے کر ہم نے اناج کی تھیلی کو چھوڑ کر چلے گئے، ہم نے ان کے چہروں کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ہم نے اپنے چہرے کو دکھایا، کیونکہ ہم ان کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتے۔ کیا یہ اچھا کام ہے یا برا کام؟ طوفان آیا، بارش سے متاثر ہوئے تو 34 اشیاء کے پیکٹس بنا کر ہم نے لوگوں کو تقسیم کیا، کیا اچھا کام ہے یا برا کام؟ ایس ایس سی کی فری ٹیوشن دینا اچھا کام ہے یا برا کام؟ انٹر کی ٹیوشن دینا اچھا کام ہے یا برا کام؟ نیٹ کی ٹیوشن دینا اچھا کام ہے یا برا کام؟ انجینئرنگ کی ٹیوشن دینا کیا اچھا کام ہے یا برا کام؟ ایم بی اے کی کوچنگ دینا، ٹیوشن دینا کیا اچھا کام ہے یا برا کام؟ اکاؤنٹنگ اینڈ جی ایس ٹی کی تربیت دینا کیا اچھا کام ہے یا برا کام؟ مہندی ڈیزائننگ کی فری تربیت دینا کیا اچھا کام ہے یا برا کام؟ ٹیلرنگ کی تربیت دینا ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں کو کیا اچھا کام ہے یا برا کام؟ بیوٹیشن کے کورس کی تربیت دینا ہماری خواتین کو کیا اچھا کام ہے یا خراب کام؟ کمپیوٹر کی فری تعلیم تربیت دینا کیا اچھا کام ہے یا برا؟ اسپوکن انگلش کی تربیت دینا کیا اچھا کام ہے یا برا؟ کان چوک کی تربیت دینا کیا اچھا کام ہے یا برا؟ فیشن ڈیزائننگ کے کورسز کا اہتمام کرنا فری کیا اچھا کام ہے یا برا؟ ایمبرائڈری کی تربیت دینا کیا اچھا ہے یا برا؟ پینٹنگ کے کلاسز کرنا کیا اچھا ہے یا برا؟ اب ہم خواتین کے لیے کوکنگ کے کلاسز کا بھی آغاز کر رہے ہیں، پکانا بھی سکھانے والے ہیں، بیکنگ کرنا بھی سکھانے والے ہیں، ڈیزرٹ بنانا بھی سکھانے والے ہیں۔ کیا یہ کام بھی اچھا ہے یا برا ہے؟ جواب دینے والوں، خامیوں کو ڈھونڈنے والوں، کمزوریوں کو ڈھونڈنے والوں، احمقوں، تمہاری قابلیت، تمہارے علم، تمہارے ماں باپ کی تربیت سے میں آج سوال کر رہا ہوں کہ بتاؤ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے؟ اگر برا ہے تو بول دو برا ہے، اکبر اویسی اسکولوں کو بند کر دو۔ کیا بند کر دو؟ یہ ٹریننگ ختم کر دو؟ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں بولنے والے، تم کو آزادی ہے، تم جو چاہے بول دو، مجھے آزادی ہے، میں جو چاہے وہ کام کروں گا۔
مجھے دنیا میں اپنے کام کا اجر ملے یا نہ ملے، مجھے یہ بات کا یقین ہے کہ اللہ میری آخرت میں مجھے ضرور میرے کام کا اجر دے گا۔ اللہ ضرور مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ ضرور میرے گناہوں کی مغفرت کرے گا اس کام کے عوض۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ ان 500 یتیم بچوں کے سروں پر جو میرا ہاتھ ہے وہ میری بخشش کا سامان مہیا کریں گے، مجھے جنت میں داخلے کا اہتمام و انتظام کریں گے۔ وہ عورت جس کے شوہر نے اس کو چھوڑا ہے، اس کے بچے کی ذمہ داری میں نے جو سمائی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ ذمہ داری میرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مجھے یقین ہے یہ ہزاروں خواتین جو سال میں قریب 12,000 خواتین ہر سال ہمارے اسکولوں سے ٹرین ہوتی ہے، 12,000، یہ 12,000 پردہ نشین ماں بہن اور بیٹیوں کی دعائیں میرے ساتھ، کوئی ساتھ دے نہ دے، میری یہ بہن میری ماں میرا ساتھ دیں گی، مجھے اس بات پر یقین۔ تنقید کرنے والے تنقید کر لیں، ہم کو پرواہ نہیں، کام کرنا ہمارا مقصد ہے، ہم کام کریں۔ جس نے دیکھا ہے اکبر الدین اویسی کو آج سے 25 برس پہلے، تو وہ گواہی دیں گے کہ ہندوستان کی سب سے مہنگی گاڑی میں پھرنے والے کا نام اکبر الدین اویسی تھا۔ ہندوستان میں سب سے پہلے اگر کسی کے پاس گاڑی آتی تو اس کا نام اکبر الدین اویسی تھا۔ ہندوستان میں سب سے پہلے مہنگے شرٹ یا پینٹ پہننے والے کا نام اکبر الدین اویسی تھا۔ ہندوستان میں کسی نے نام نہیں سنا ایسے نام کے کپڑے پہنتا تھا جو دنیا میں رئیسوں کو بھی خریدنا میسر نہیں تھا، ویسی شان ویسی شوکت کی زندگی۔ ایک ایک جوتے ہزاروں روپئے کے، ایک ایک گھڑی لاکھوں کروڑوں کی پہنتا تھا، لیکن دیکھنے والے آج بھی دیکھ رہے ہیں اکبر الدین اویسی نے گاڑیوں کو چھوڑ دیا، لباس کو چھوڑ دیا، گھڑیوں کو چھوڑ دیا، جو پرانے ہیں وہی پہن رہا ہوں۔ یہ بھی ہے، لوگ کہیں گے ارے اتنی بڑی گھڑی پہنے ہیں، ارے بابا یہ بہت پرانی گھڑی ہے، 20 برس پرانی ہے، لیکن آج یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے شوقوں کو میں نے ترک کیا تو یہ عمارتوں کو بنانا کا کام کیا اور نونہالوں کے مستقبل کو سجانے و سنوارنے کا کام کیا۔ جو بھی اللہ دیتا ہے کوشش رہتی ہے کہ یہ بھی دے دوں۔ یہ بیٹھے ہیں یہاں پہ، ان سب لوگوں سے کہوں گا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا کے کہہ دیں کہ ایک نہیں 10 مرتبہ ان لوگوں نے کہا اکبر صاحب بس کرو اور کتنا دیں گے، بس کرو اور کیا کیا دیں گے، مگر میں ان کو یہی کہتا ہوں جب تک حیات ہے، سانس ہے، جتنا اللہ دے گا اتنا میں اللہ کے بندوں میں بانٹتا رہوں گا، رسول اللہ کی امت کو دیتا رہوں گا، کیونکہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے یہ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں دیا۔ اگر میں بقیت حیات ہوں، زندہ ہوں، تو میں اس احسان کو کبھی بھولا نہیں سکتا جو احسان حیدرآباد کی عوام، بالخصوص ہمارے مسلمان بھائیوں نے، بہنوں نے، ماؤں نے، بچیوں نے کیا تھا آج سے 12 برس پہلے، جب مجھے گولیاں ماری گئی تھی، چاقواں مارے گئے تھے، تلواروں سے مارا گیا تھا، میرے پورے انتریاں کٹ گئے تھے، پیٹ کٹ گیا، ہاتھ پورا ختم ہو گیا، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اکبر الدین اویسی کا انتقال ہو گیا، مر گیا ہے، لیکن اعلان نہیں کر رہے۔ تو آج میں اگر زندہ ہوں تو یہ آپ کی دعائیں تھیں، کسی نے روزے رکھ کر میرے حیات کے لیے اللہ سے درخواست کی،
تو کسی نے کعبے کا طواف کیا اور میری صحت کے لیے دعا کی، تو کسی نے مصلی بچھا کر ہاتھ پھیلا کر دعائیں کی، تو کسی نے سجدے میں گر کر اللہ سے میری حیات کو مانگ لی، میرے صحت کو مانگ لیا۔ ارے اکبر الدین اویسی ان مسلمانوں کے احسان کو ہرگز و خطا ادا نہیں کر سکتا۔ میں کیا، میں اور میری اولاد کی جسم کی چمڑی بھی نکال دوں اور اس کی جوتیاں بنا کر آپ کے قدموں پہ نظر کر دوں، تب بھی میں آپ کے دعاؤں کے احسان کا حق ادا نہیں سکتا، نہیں کر سکتا۔ جب تک زندہ ہوں، جب تک بقید حیات ہوں، ایسی عمارتیں بنتی رہیں گی، اینٹ سے اینٹ جڑتے رہیں گے، دیواریں اٹھتی رہیں گی، چھتیں ڈلتی رہیں گی، اور تعلیمی اداروں کے مراکز بنتے رہیں گے، بنتے رہیں گے۔ چلنا اور چلانا اللہ ضرور غیب سے اس کا انتظام کرے، معمولی کام نہیں ہے۔ سال میں 40 لاکھ کی ہم صرف سوئنگ مشینز دیتے ہیں، بیوٹیشن کے کٹس 10 لاکھ تھے، اور ٹیوشن جو ٹیوشن ہم لے رہے ہیں، ایک ادا ہوئی ہے، عالم ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ایک ادا پہ رکنا لازم ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، 12,000 سالانہ خواتین کو ہم ٹرین کریں، ان میں سے سوئنگ کے جتنے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ کے ساتھ مشین دیں گے، اس پہ خرچہ سالانہ 40 لاکھ کا۔ بیوٹیشن کا کورس سرٹیفکیٹ کے ساتھ بیوٹی کٹ بھی ہم دے رہے ہیں، اس پہ خرچہ 10 لاکھ کا۔ ٹیوشن ہم دے رہے ہیں، کون سے ٹیوشن؟ ایس ایس سی، انٹر، نیٹ، ایم سیٹ، انجینئرنگ، ایم بی اے، اکاؤنٹنگ اور دوسرے آج کی تاریخ میں جتنے ہیں وہی کر رہا ہوں، اس پہ 55 لاکھ کا خرچہ۔ اسکول جو ہم چلاتے ہیں، ہمارے جتنے اسکول ہیں 15,000 بچے، ماہانہ قریب 51 لاکھ روپیہ صرف تنخواہ میں جاتا ہے۔ تنخواہ میں لائٹ کا بل الگ، جھاڑو کے پیسے الگ، ڈیٹول کو صاف کرنے کے پیسے الگ، یہ سارے الگ۔ سالانہ قریب 7 سے 8 کروڑ روپئے کا خرچہ ہے سالانہ۔ چاہتا تو اس کروڑ روپئے کو اپنے اوپر صرف کر سکتا، خرچ کر سکتا، چاہتا تو ان پیسوں سے اور اچھی گاڑی میں گھوم سکتا، چاہتا تو ان پیسوں سے اور اچھی گھڑی پہن سکتا، چاہتا تو اس اچھے پیسوں سے اچھے کپڑے، اچھے جوتے پہن سکتا، چاہتا تو ان پیسوں کے ذریعے اپنے بچوں کے مستقبل کو سجانے اور سنوارنے کا کام کر سکتا، لیکن نہیں، میں اپنی زندگی کے خواہشات کو دفن کر کے اپنے آخرت کو سنوارنے کی جدوجہد میں لگا ہوں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے، اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے۔ آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنی ہر نماز میں اس غریب کو بھی یاد رکھیے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں کرب میں ہوں، تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، درد میں ہوں، اور درد شکم پیٹ کے درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، صرف ایک ماں اور ایک بہن، ایک بیٹی سمجھ سکتی ہے کہ پیٹ کا درد کیا ہو سکتا ہے۔ 2 دن 3 دن تک بھوکا رہتا ہوں، کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، بھوک سے تڑپتا ہوں، لیکن پھر بھی جب بھی زیادہ طبیعت خراب ہے، مزاج خراب ہے، درد شکم ہے، تو رخ کرتا ہوں ان مدرسوں کا، یتیم بچوں کے چہروں کو، ان کی مسکراہٹوں کو دیکھ کر اپنے درد کو بھول جاتا ہوں، اپنی تکلیف کو بھلا دیتا ہوں آپ کے چہروں کی مسکراہٹ کو دیکھ کر۔ دعا کریں میرے لیے، دعا کریں صرف میرے لیے کہ
کہ اللہ میرے اس کام کو قبول کرے۔ ہم سب کو اس دنیا سے جانا، کوئی آگے کوئی پیچھے، دنیا سے ہم چلے جائیں گے، لیکن اکبر الدین اویسی بھی دنیا سے جائے گا، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ عمارت کھڑی رہے گی، بلندیوں سے باتیں کرتے ہوئی، نونہالوں کے مستقبل کو سجاتی ہوئی، سنوارتی ہوئی۔ میں زمین کی غذا بن جاؤں گا، لیکن یہ عمارتیں میرے گناہوں کے کفارہ کا کام کریں گی۔ یہاں پڑھنے والے بچے ضرور میرے لیے دعا کریں۔ دنیا میں جب آئے ہیں تو کچھ ایسا کر جاؤ کہ جانے کے بعد بھی دنیا تم کو یاد ہو۔ ہم نے ایسا کچھ کیا۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کو ہم کو سب کو چھوڑ کر جانا ہے، اور نیکی اور بدی کو ترازو میں تولا جائے۔ نیکی کا پھلا بھاری تو جنت، بدی کا پھلا بھاری تو جہنم و دوزخ۔ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، خدا را مانگنے والے نہ بنو، مانگنے والے نہ بنو، دینے والے بنو۔ یہاں آؤ، ہمارے مراکز، ہمارے تعلیمی درسگاہوں سے استفادہ اٹھاؤ، ہنر سیکھ لو، تعلیم حاصل کر لو، اور اس ہنر اور اس علم کے ذریعے تم دینے والے بن سکتے ہو، مانگنے والے نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دینے والے بنو۔ یہ مرکز ادارے بے شک میری ذاتی پیسے سے بنے ہیں، لیکن یہ مراکز آنے والے نسل اور ہمارے ملت کے نونہالوں کے سنہری مستقبل کے ضمانت گاہ ہے، ضمانت گاہ ہے۔ یہ ضمانت ہے کہ جب تک یہ عمارتیں کھڑی ہیں، میری ماں میری بہن کسی کے گھروں میں جا کر چولہے نہیں صاف کرے گی، میری ماں اور میری بہن میری بیٹی کسی کے گھر میں برتن نہیں مانجے گی، کسی کے گھر میں جھاڑو نہیں دے گی۔ میری ماں میری بیٹی میری بہن اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنی اولاد کی ذمہ داری کو اٹھائے۔ میں وہ قابلیت آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں وہ قابلیت آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں وہ ہنر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ روزانہ ہم دیکھتے ہیں دارالسلام میں کئی خواتین آتے ہیں۔ اکبر بھائی شوہر نے چھوڑ دیا ہے، گلے میں 2 بچے ہیں، بازو 2 بچے ہیں، شوہر چھوڑ دیا چلا گیا، پریشان۔ مگر میں اس ہنر کے ذریعے وہ پریشان ہونے والی بیٹی اور بہن کو ہنر کے ذریعے ایسی طاقت و قوت دے رہا ہوں کہ اگر وہ چھوڑتا ہے اور چلا جاتا ہے، تب بھی میری بیٹی میری بہن میری ماں کسی سے مانگے گی نہیں، اپنے ہنر کے ذریعے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے بچوں کے تعلیم کا انتظام کرے۔ میری کوئی بھی بہن، میری کوئی بیٹی جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے، وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ تمہارا بھائی تمہارا باپ داخل اکبر اویسی زندہ ہے۔ آؤ میرے گھر پر، میرے پاس پہنچو، میرے دروازے کو دستک دو۔ میں ان بہنوں ان بیٹیوں کے بچوں کو اپنے تعلیمی اداروں میں مفت پڑھاؤں گا، اور ان بیٹیوں کو ان بہنوں کو کچھ نوکری دوں گا، کچھ ہنر کے ذریعے پیروں پہ کھڑاؤں گا۔ یہ میری ذمہ ہے، مگر محنت کرنا پڑے گا۔ اگر مجھ سے کئی بہنیں فون کرتی ہیں، کہتی ہیں اکبر بھائی کچھ پیسے دے دے۔ اگر میں کچھ پیسے دیا، چلیے 1 لاکھ بھی اگر دے دیا تو کتنے دن چلے گے 1 لاکھ؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے۔ اس کے بعد میں اس بہن سے کہتا ہوں، بہن پیسے نہیں لو، آؤ
آپ کی جتنی بھی تعلیم ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو نوکری دیتا ہوں، نوکری کرو، نوکری کریں گے تو ماہانہ تنخواہ ملے گی۔ یہاں بیٹھی انور صاحبہ ہیومن ریسورس HR ڈپارٹمنٹ کی صدر ہے، ہم کئی خواتین کو نوکریاں دیں، ہم ویڈیو بنا کر اس کی تشہیر نہیں کرتے۔ ارے کئی معذورین ہیں کہ پیر کٹے ہیں، ہاتھ کٹے ہیں، ایک ہاتھ نہیں ہے۔ میں نے عبدال صاحبہ سے کہا کہ نہیں، یہ معذور کہاں جائے گا، یہ مجھ سے مانگنے آیا ہے، میں آج اس کو دے دیا تو آج 2-3 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ تو عبدال صاحبہ نے کہا سر یہ معذور ہے، اس کو کیا نوکری دے سکتے؟ میں نے کہا پیر نہیں ہے نا، لفٹ میں بٹھا دو، اسٹول ڈال دو اور لفٹ اوپر نیچے لے جانے کا کام یہ معذور کر لے گا، وہ نوکری ہے، وہ نوکری ہے۔ پھر اس کے بعد بولے ایک گونگا ہے، ارے صاحب اس کو کیا دیں گے؟ میں نے کہا گونگا ہے نا، آپ ٹیلی فون ٹرانسفر کرنے کا، انٹرکام کے پاس بٹن دبانے کرنے کا کام دے دو۔ ارے آج ہم ہر ایک کی کر رہے ہیں، ارے کئی کام ہے جس کے ویڈیوز ہم نہیں بناتے، بتاتے نہیں۔ کئی عزتدار لوگ ہیں جن کی مدد کر کے ہم عزتدار کے عزتوں کو اچھالنا نہیں چاہتے، ہم ان کے عزت پر ہماری عزت کے چادر کو ڈالتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں تو دنیا کو پتہ اور علم ہونے نہیں دیتے۔ اگر ہم کسی عزتدار کی عزت کا مذاق اڑائیں گے تو اللہ بھی ہماری عزت کا مذاق اڑائے۔ ایسا دو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خرید، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرتے۔ ارے ہم جتنا کر رہے ہیں کوئی نہیں کر رہا۔ خدا سمجھو، وہ انسان جو اپنے محسنوں کو بھلا دیتا ہے، اللہ بھی اس کو بھلا دیتا ہے۔ جو مددگار کو بھلا دیتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ میں آپ کا محسن ہوں، آپ میرے محسن ہیں، میں آپ کو کبھی نہیں بھلا سکتا، آپ بھی مجھے کبھی نہیں بھلا۔ میں آپ کا محسن ہوں اور آپ میرے محسن۔ آپ اور ہم نے مل کر اس آشیانے کو بنایا، اس عمارت کو بنایا، اس درسگاہ کو بنایا، اس امیدگاہ کو بنایا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ روز قیامت تک ہماری اس محبت کو قائم و دائم رکھے، ہماری ساری زندگی تک ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کو زندہ رکھے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ روز قیامت تک ان اداروں کی حفاظت کرے، اللہ روز قیامت تک ان اداروں کے ذریعے غریب مسلمانوں کی مدد کے کام کے سلسلے کو جاری رکھے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ روز قیامت تک مجلس کو اور دارالسلام کو آباد رکھے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم مسلمانوں کے خون اور پسینے سے بنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت کرے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری لاپرواہیوں کو معاف کرے۔ اللہ ہم گنہگاروں کے خطاؤں کو معاف کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم ناسمجھ ہیں، اے اللہ ہم جاہل ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں مولا۔ ہر قدم پہ ہم سے خطائیں ہوئی، ہر قدم پہ ہم سے گناہیں ہوئی، ہم گناہوں کا پہاڑ ہے، خطاؤں کا پہاڑ ہے مولا، مگر یا اللہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے مولا۔ اے اللہ تو نے قرآن میں لکھا
کہ وجہ تخلیق ہے کائنات محمد رسول اللہ ہے، تو اے اللہ ہم اس وجہ تخلیق ہے کائنات محمد رسول اللہ کی امتی ہے مولا، تو ہم کو معاف کرنا، تو ہم کو معاف کرنا، تو ہم کو معاف کرنا، ہمارے مصیبتوں کو دور کرنا، ہمارے پریشانیوں کو دور کرنا، ہمارے ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دینا، ہماری جہالت کو ختم کرنا، ہماری ناکامیوں کو کامیابی میں بدل دینا۔ مولا ہم پریشان حال ہے، مولا ہم پریشان حال ہے، مولا مانگنا بھی نہیں آتا سلیقے سے، ہم کو پوچھنا بھی نہیں آتا، دعا کرنا بھی نہیں آتا، لیکن تو ہمارے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے مولا۔ ہماری پریشانی تجھ سے چھپی نہیں، ہماری مصیبت تجھ سے چھپی نہیں، ہماری پریشانی تجھ سے چھپی نہیں ہے مولا۔ ہمارے پریشانیوں کو دور کرنا، ہماری مصیبتوں کو دور کرنا، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا کرنا، جو مخلوص ہے ان کے قرضوں کو دور کرنا، جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عطا کرنا، جو بے روزگار ہے ان کو روزی روٹی عطا کرنا۔ اے اللہ جو بچے ہمارے گھروں میں بیٹھے ہیں بہرا روی کی زندگی گزار رہے ہیں مولا، ان کو راہ راست کرنا۔ اے اللہ ہمارے گھر میں بیٹھی بچیوں کے نیک نصیبہ کر، نیک جوڑے عطا کر، جن کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں کر۔ اے اللہ ہمارے بچے جو امتحانات لکھنے والے ہیں، یا اللہ ان کے امتحانات میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا کر، ان کے امتحانات میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا کر۔ اے اللہ ان کے نیک مقاصد میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا کر۔ اے اللہ یہاں آج اس محفل میں بیٹھی پردہ نشین ماں اور بہنوں کی مصیبتوں کو دور کرنا، تکلیفوں کو دور کرنا، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا کرنا، ان کی زندگیوں میں خوشحالی لا دے، ترقی دے دے، کامیابی عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے ادارے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی حفاظت کرنا، یہاں پڑھنے والے بچوں کو نہ صرف دنیاوی کامیابی دے مولا، ان کے دین میں اور اضافہ کر، ان کے دلوں میں خوف خدا کو پیدا کر دے۔ اے اللہ یہاں پڑھنے والے بچوں کو حرام سے پرہیز کرنے کی توفیق و ہدایت عطا کرنا۔ اے اللہ ہمارے اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مولا، ہماری اس کوشش میں ہم کو کامیابی و کامرانی عطا کرنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اول درجے میں کامیاب، اے اللہ ہمارے بچے جو SSC کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے اداروں میں، ان کو کامیابی و کامرانی عطا کرنا۔ اے اللہ انٹر میں جو ٹیوشن پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی و کامرانی عطا کرنا۔ نیٹ و MSET کے جو بچے ہمارے اداروں میں پڑھنے والا، ان کو کامیابی و کامرانی عطا کرنا۔ انجینئرنگ کی جو ٹیوشن میں جو بچے پڑھنے والا، ان کو کامیابی و کامرانی عطا کرنا۔ MBA اکاؤنٹنگ GST میں جو بچے پڑھ رہے ہیں مولا، ان کو کامیابی و کامرانی عطا کرنا۔ اے اللہ آخر میں ایک دعا اپنے لیے بھی مانگتا ہوں مولا، یا اللہ میرے دل میں میری عوام کے لیے اور محبت کو پیدا کر، اور محبت کو پیدا کر، میں ان کے لیے مٹ جاؤں، میں ان کے لیے قربان ہو جاؤں، ایسا جذبہ میرے دل میں ڈال دے، ایسی نیت میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ اے اللہ جو اس ادارے کے لیے جو بھی جس بھی قسم کا تعاون کرتے ہیں مولا، ان کے تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں تشریف فرما، ہمارے ڈائریکٹر صاحبان کی مصیبتوں میں ان کی غیر سے مدد فرما۔ اے اللہ حمد صاحبہ ان اداروں کی خدمت کرتے مولا، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، ان کو خوشیاں عطا۔ ادتیہ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اے اللہ تو ان کو صحت دے، ان کو کامیابی دے۔ اے اللہ عظیم احمد صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں مولا، تو ان کو صحت دے، ان کے آل اولاد کا نیک نصیبہ کر، ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ انوار صاحب جو مذہبی امور کو سنبھالتے ہمارے اداروں میں، ہمارے بچوں کو حافظ بنانے کا کام کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو
کیا علم دے رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے کام کو قبول فرما، اے اللہ تو ان کو لمبی عمر عطا فرما، اے اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، ان کی آل اولاد کو نیک بنا، کامیاب بنا۔ اے اللہ یہ سلیم بھائی صاحب جو 30 برس سے لائے 35 برس سے میرے ساتھ ہے مولا، کبھی کوئی گلا، کوئی شکوہ، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا مولا، تو اس کی غیب سے مدد کرنا، اس کے گھر میں خیر و برکت عطا کرنا۔ اے اللہ حفیظ پٹیل صاحب کی خدمات کو قبول کرنا۔ اے اللہ رحمان صاحب، فہد بن عباس، سمد بن عباس صاحب نہیں ہے مولا، عمرے پر ہے مولا، ان کے گھروں میں بھی خیر و برکت عطا کرنا۔ اے اللہ ہمارے اور ایک ڈائریکٹر آج کی تقریب میں نہیں ہے، جو کھانے سے کھانا ملا کر میرے ساتھ کام کرتے ہیں، جناب نصیر غیاث صاحب، اللہ ان کے مصیبتوں میں اللہ تو غیر سے مدد کرنا۔ اے اللہ ان کے سر پر ان کے ماں باپ کے سائے کو قائم رکھ، اے اللہ ان کے بچوں کا نیک مستقبل پر، سنہرا مستقبل پر کامیابی دے، ان کے گھر میں خیر و برکت دے۔ اے اللہ ہمارے اسکول کے سارے پرنسپلز کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو ان سارے پرنسپلز کی غیر سے مدد فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اسکول کے سارے وائس پرنسپلز کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، یہ ایک مشن میں میرا ساتھ دے رہے مولا، ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے سارے اسکول کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، اے مولا ان کے لیے بھی یہ گنہگار ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو غیب سے ان کی مدد کرنا، ان کے پریشانیوں کو دور کرنا، ان کے مصیبتوں کو دور کرنا۔ اے اللہ تو ان اداروں کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ آج جو سرٹیفکیٹس کے ساتھ ہم جو بھی مشین یا کٹ دے رہے ہیں مولا، اس کے ذریعے لینے والوں کے زندگیوں میں نئے خوشحالی کو لا دے، نئی کامیابی کو لا دے۔ ہمارے کام کو اے اللہ کو قبول کر، اور اس کام میں جو بھی کوتاہیاں ہیں اس کو دور فرما، جو بھی کمزوریاں ہیں اس کو دور فرما، جو بھی غلطیاں ہیں اس کو دور فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہماری نیتوں کو، تو دیکھ رہا ہے اس کام کو مولا۔ اے مولا جن کے آنکھوں پہ پردہ ہے مولا ان کے پردوں کو ہٹا دے۔ اے اللہ جو ہم سے ناراض ہیں ان کی ناراضگی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو ہم سے دور ہے ان کو قریب لا دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کو ایک بنا۔ اے اللہ یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے مولا، ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنا۔ اے اللہ ہم بے نمازیوں کا نمازوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہم کو قرآن تلاوت سے پڑھنے کی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ سنت رسول اللہ پہ عمل کرنے کی ہدایت ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ شریعت پر قائم رہنے کی ہمت، جذبہ اور ایمان کی دولت سے ہم کو نواز دے۔ اے اللہ ہمارے مساجدوں کی حفاظت کرنا، ہماری شریعت کی حفاظت کرنا، ہمارے بستیوں کی حفاظت کرنا، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ ہم پریشان حال ہے مولا، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ ہر مصیبت زدہ ہے مولا، ہماری مصیبتوں کو دور فرما۔ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، اور ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتوں کو پیدا کر۔ واخر